امیر کائنات کی فوج اس دوسرے کی فوج کے سامنے آئی تو ایک مرتبہ تاریخ میں کیا منظر دیکھا کہ 16 یا 17 سالہ نوجوان ہے، اس کے منہ پہ نقاب ہے۔ ایک دفعہ فوج سے نکلتے ہیں نوجوان، اب ساری اپنی فوج کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کون جا رہا ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہا چونکہ منہ پہ نقاب ہے۔ ایک مرتبہ بڑھتے ہیں اور بلاتے ہیں، حلیم مبارس ہے کہ تم میں سے میرا مقابلہ کرنے والا ہو، بھیجو کسی کو۔ کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ ابن شاسا نامی ایک بہت بڑا پہلوان شمار ہوتا تھا۔ یہ شام کا غریب اسے کہتا ہے ابن شاسا 40 لوگ اس شخص کے مقابلے کے لیے، اس نوجوان، ظاہر سی بات ہے بڑے اور بچے میں فرق پتہ چل جاتا ہے باڈی سے، کہا 40 بچے کے مقابلے کے لیے۔ ابن شاسا کہتا ہے میں 10,000 کا مقابلہ کرتا ہوں، تو مجھے بھیج رہا ہے اس بچے کے لیے، میری توہین کراتا ہے۔ کہا میں اپنا بیٹا بھیجتا ہوں، اس نے ایک بیٹا بھیجا، جو بھیجا اس نوجوان نے حملہ کیا، ایک ہی بار میں اس کو واسطے جہنم کیا۔ اس نے دوسرا بھیجا، تیسرا بھیجا، چوتھا بھیجا۔ اس ملعون کے آج کے ملعونوں کی طرح 7 بچے تھے، سارے کے سارے واسطے جہنم ہوئے۔ اس کے بعد یہ ملعون غصے میں آ کر خود نکلا۔ اب جب نکلا، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، پرائے بھی دیکھ رہے ہیں، اب اپنوں میں غیر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھا تو یہ پرائی خطرناک ہو کر نکلا۔ ظاہر سی بات ہے 7 بچے مر گئے اور یہ وہ ملعون ہے جو 10,000 کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، یا اس بچے نے گھوڑے سے بلند ہو کر ایک ایسا وار کیا کہ یہ واصل جہنم ہو گیا۔ امیر کائنات نے بچے کو بلایا، بلا کر منہ سے نقاب ہٹایا، نقاب ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا، کہا عباس واپس آ جاؤ، نظر لگ جائے۔ عباس واپس آ جاؤ، نظر لگ جائے گی۔ روایات مختلف قسم کی ہیں اس مقام پر۔ بعض روایات میں جاتے تھے مولانا عباس، جنگوں میں شرکت کرتے تھے بابا کے ساتھ، بھائی کے ساتھ۔ بعض میں ہے کہ مولا منع فرماتے تھے، لیکن سفین کا یہ واقعہ اور دوسرا واقعہ دونوں درست ہیں۔ ان میں اتفاق ہے کہ جب پانی پہ قبضہ ہوا جنگی سفین میں، اس وقت مولا حسین کی رکاب میں جناب عباس ساتھ تھے، اور بھائیوں نے مل کر قبضہ چھین لیا۔ کیا کہنا کرم الہی کا۔ میں کہتا ہوں یقین کرو، سب جو محمد والے محمد کو، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، اللہ نے ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے کہ ہم اب سے لے کر یا اول خلقت سے لے کر قیامت تک سر سجدہ الہی میں رکھیں اور اس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے قبضہ کس کے پاس تھا؟ امیر کائنات کی فوج کے پاس تھا، وہ اس کے سارے پانی پیتے رہے۔ پہلے یہ پوچھے تھے مولا امیر علیہ السلام، قبضہ ان کے پاس تھا، مالک اشتر کے پاس تھا، اور کہا گیا جو کمزور لوگ تھے اس فوج میں بھی پانی پہ پہرا لگا دو، پانی نہ دو، شامی اسی طرح کر جائیں گے، اتنے دور سے پیاسے آئے ہیں۔ لیکن مولا کے اس مالک اشتر نے کہا نہیں، یہ علی کی سیرت نہیں ہے، حقیقت میں کیا یہ کرم الہی ہے۔ جس طرح اللہ اپنے چاہنے والے بندوں پر بھی اور کافروں پر دونوں پر کریم ہے، اور یہ آل محمد اللہ کے کرم کا مظہر ہے۔ انہوں نے بھی پانی بند نہیں کیا، پھر انہوں نے قبضہ چھینا، انہوں نے پانی بند کر دیا، پھر مولا حسین نے قبضہ چھینا۔ اب تو بند کر دینا، اب بھی بند نہیں کیا۔ کہانی کیوں بند؟ کیوں؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کے کرم کی مظہر ہے۔ مولا عباس علیہ السلام، اللہ اکبر، معصوم دور کی بات ہے، ان کی شخصیت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ علامہ علی نقی علیہ رحمہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، میں ان کی
کتب میں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ جناب عباس سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مولا علی اکبر علیہ السلام آیا یہ معصوم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو 14 کی عصمت ہے ویسے تو نہیں، لیکن میں انہیں غیر معصوم کہنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ علامہ برجندی جو ہیں وہ لکھتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ ایسے ہی عالم تھے جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عالم تھی۔ کیسے بھی عالمہ تھی؟ ان کے بارے میں چوتھے امام فرماتے ہیں یا امتی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ اب یہاں لفظ غیر معلمہ ہے، معلمہ نہیں۔ بعض جو عربی سے ناشنا ہوتے ہیں معلمہ پڑھ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی توہین ہو جاتی ہے۔ غیر معلمہ، کیونکہ اماں آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو دنیا میں کسی نے تعلیم نہیں دی۔ اور علامہ برجندی کہتے ہیں جناب عباس بھی ایسے ہی کسی کے پاس تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی، عالم تھے، عالم تھے۔ جناب عباس کا نام عباس ہے نا، کیوں؟ کسے کہتے ہیں عباس؟ جو شیر غضبناک ہو کے پڑ جاتا ہے اپنے دشمنوں پر، اسے کہتے ہیں عباس۔ اور ایک مولا کا لقب ہے ابو القربہ۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جو مشکینے کی پوری حفاظت کرنے والا ہو، اسے کہتے ہیں ابو القربہ۔ اور ایک سگائے سکینہ، کیوں اسے کہا جاتا ہے مولا کو؟ اس لیے کہ پانی خیموں تک لے کے آئی تھی۔ چند دفعہ لائی ہیں، اگرچہ آخر میں نہیں پہنچا، اس سے پہلے لائی ہیں وہ پانی شب عاشور کے کر آئے۔ اور مولا کا ایک لقب ہے باب الحوائج۔ کئی دفعہ میں نے یہ ممبروں سے عرض کیا، یہ جو بات ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا عباس علیہ السلام ایک انوکھی شخصیت ہے۔ دیکھیں 14 معصوم ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں یا پوری دنیا میں کسی کا جاؤ جلال نہیں بیٹھا ہوا جتنا جناب عباس کا ہے۔ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، چلیے یہ تو برے صغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اکٹھا رہا، اس لیے نہ، عرب میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، ساری قسمیں لوگ کھا لیتے ہیں، مولا عباس کی قسم نہیں کھاتے۔ یہ جلال الہی ہے نا، اللہ کا جلال ہے۔ ہر دور میں اللہ نے اپنی صفات کو ظاہر کیا، کن سے؟ اپنے اولیاء سے۔ باب الحوائج مولا کا لقب ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی حاجتیں پوری کرنے والی ہے۔ کیوں یہ لقب مولا کا؟ وہ بھی اب عرض کروں گا۔ اور آج بھی چلے تھے مولا کی بارگاہ میں، الحمدللہ تو راستے کھل رہے ہیں، دنیا جا رہی ہے، اللہ آپ کو بار بار لے جائے۔ ایک مستور ہے، ایک بہت بڑے علامہ ہے آوے خلیلی، یہ وہ واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ ایک مستور ہے اور اس کو صحابہ رحمت والے نے لکھا۔ اس کا نوجوان بچہ شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ بالکل موت کے قریب آ گیا۔ آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی، پاؤں کو باندھ دیا گیا، بس یہ جا رہا ہے۔ لیکن ماں ہے نا، اس کے برداشت نہیں ہوا، چلی گئی مولا کے حرم میں۔ رات کا ٹائم ہے، خادم سے اجازت دی کہ مجھے ایک رات حرم میں بسر کر۔ اب تو الحمدللہ حرم ساری رات کھلے رہتے ہیں، لیکن وہ وقت تھا کہ جب عجیب لمحات تھے وہاں پر۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کافی محنت کی، اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں خاندان کی ہوں، بڑا خاندان تھا ابن قبا کے نام سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلی جائیں۔ اب آقا خلیلی یہ کہتے ہیں کہ میں اسی رات کربلا پہنچا، کہتے ہیں میں آیا کربلا، سو گیا حرم کے پاس کسی جگہ پہ، ہوٹل میں، مدرسے، اس جگہ پہ۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مولا کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اس طرف سے جو حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ میں داخل ہوا تو مولا کی سب طرف ملائکہ کا رش ہے، ہجوم ہے ملائکہ کا۔
یا اتنی دیر میں نے غور سے دیکھا تو مولا کے سر طرف ایک ممبر سا لگا ہوا ہے، اس پہ رسول خدا تشریف فرما ہے اور امیر کائنات تشریف فرما ہے۔ امام خلیلی کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک فرشتہ آیا، آ کر رسول خدا کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، وہ فلاں مستور مولا عباس کے حرم میں بیٹھی ہے اور جناب عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچہ سخت مریض ہے، یا رسول اللہ اسے اللہ سے شفا دے دیں۔ رسول خدا نے 2-3 دن کے بعد کہا کہ میں نے اس کی تقدیر کو دیکھا ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اس نے مرنا ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، صاحب جواہر کے شاگردان میں سے ہے۔ اب صاحب جواہر کو بتاؤں بات لمبی ہو، دیکھیے بہت بڑے علامہ تھے، لہذا بات سچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی ذرا سی دیر گزری تھی کہ پھر دوسرا فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور اسے شفا لے کے دیں۔ رسول خدا نے پھر تھوڑی دیر توقف کے بعد فرمایا کہ عباس سے کہو اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اور خلیلی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں ہلچل مچ گئی، ایک دم ہجوم مچ گیا۔ غور سے دیکھا تو کیا دیکھا، جناب عباس علیہ السلام خود چل کر رہے ہیں اور اسی عالم میں ہیں کہ جس عالم میں کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ بابر ہوائی جلس کرنا چاہتا ہوں، اور اسی عالم میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اس نوجوان کو شفا لے دیجئے یا مجھ سے بابر ہوائی کا لقب واپس لے دیجئے۔ اتنی دیر میں وہی ہوئی، رسول خدا نے عرض کیا، فرمایا عباس، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس نوجوان کو شفا تو دے سکتا ہوں، تجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس نہیں دے سکتا۔ بزرگان نے فرمایا بعض نے کہ کیوں مولا کو باب الحوائج کہتے ہیں، بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی، کہا شاید اس لیے کہتے ہیں کہ مولا کی 2 آرزویں تھی۔ ایک آرزو یہ تھی کہ میں 28 رجب کو ولید سے پوچھوں، مروان سے پوچھوں تو کس کے قتل کا نام لے رہا ہے۔ عباس کی تمنا تھی کہ ہم احرام نہ توڑیں، جب انہوں نے راستہ روکا تھا نا، عباس کی تمنا تھی میں اس سے پوچھوں تو کس کا راستہ روک رہا ہے۔ جب کربلا میں پہنچے نا، خیمے اکھاڑے گئے نا جب دریا سے، عباس چاہتے تھے کہ ہم خیمے نہ اکھاڑیں، کس کی ضرورت ہے جو آگے بڑھ کے خیمے اکھاڑے، لیکن حسین نے ہر مقام پر کہا عباس چپ کر جا، میں مظلوم ہوں۔ بابا نے کہا ہے پہل نہیں کرتے۔ ایک تمنا یہ تھی عباس کی، دوسری تمنا یہ تھی کہ میں آخری وقت میں عاشور کے دن سکینہ تک پانی لے جاؤں۔ ہاں عزاداروں ہونے والوں، دونوں تمنائیں عباس کی پوری نہ ہو سکی، نہ عباس جنگ کر سکے، نہ پانی سکینہ تک پہنچا سکے، اسی لیے دریا پہ گئے، خیمے میں واپس نہیں آئے۔ ہاں ہونے والوں بہت گریا کریں جتنا شہزادی کو منظور ہوگا انشاءاللہ۔ علامہ زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ اللہ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اور جو ہمارے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے علی۔ زیدی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ نے نبی کو 2 معجزے عطا کیے، ایک قرآن اور ایک علی۔ نہ قرآن دنیا کی سمجھ میں آ سکا، نہ علی دنیا کی سمجھ میں آ سکا۔ زیدی صاحب کہتے ہیں اسی طرح اللہ نے
علی کو بھی دو معجزے ملے، ایک کا نام ہے عباس، ایک کا نام ہے زینب۔ نہ عباس سمجھ میں آ سکا نہ زینب سمجھ میں آ سکی۔ اور بتاؤ کون ہے عباس؟ چار معصومین کی جاگیر کا نام ہے عباس۔ ہاں باب الحوائج ہے، اگر رونا آ جائے نا شہزادی زینب سے مانگو آج رونا، ہاں ہو سکے تو جناب سکینہ سے مانگو رونا۔ ہاں جب علم آئے گا نا کچھ دیر کے بعد جب میں عرض کروں گا، ہاں عزاداروں اس وقت کیا ہوگا جب علم آئے گا نا، اور آج نہیں جب بھی کبھی علم ہو نا علم کے نیچے جایا کرو نا، ایک دفعہ کہا کرو آقا زادی سکینہ تیرے چچا کا بڑا مان ہے۔ اور ہاں عزاداروں حسین کی ننھی سکینہ تو نے خالی نہیں بھیجی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کیا کہ 14 معصومین کی جاگیر کا نام ہے عباس۔ 25 جناب سیدہ کے حسن اور حسین جیسے شہزادے تھے، اس میں بھی اللہ سے کہا میرے اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کر۔ سیدہ کی دعا کا نام ہے عباس۔ اور آنے والوں میں انتظار نہ کروں، جتنا ہو سکتے روتے دلاؤ، دعائیں دماغ دیا اس بارگاہ میں۔ سنو گے علی مولا نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں مانگا اپنی ذات کے لیے، ہاں سرکارے جب کچھ مانگا لیے نا نماز شب میں تو اس کا نام ہے عباس۔ ہاں جو آپ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں نا میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، 84 پیاسے بچوں کی آس کا نام ہے عباس۔ ہاں جو آپ بھی نہیں سمجھو لگی ہو میرے والے اقتدار شریف ہو 64 مستیوں کے 30,000 بدماشوں میں بھولنے کے زامن کا نام ہے عباس۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ پاک تمہاری زندگیاں دراز کرے۔ سوائے اسلام کی کوئی غم نہ دیکھ کرنے والوں، آقا زینب سلام اللہ علیہا جب چھوٹی تھی نا بیوی کہتی کبھی نانا میرے بال چومتے تھے، کبھی بابا میرے بال چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی بابا لیتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے نانا سے تو نہیں بابا سے پوچھ لیا، بابا جب میں نانا کے پاس جاتی ہوں نانا گود میں بٹھا کر بال چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بابا کبھی آپ بال چومتے ہیں، کبھی آپ ہاتھ چومتے ہیں، بابا اس کا کیا مطلب ہے؟ علی نے رو کر زینب یہی بال ہو گئے، ایک پل چادر نہ ہوگی، یہی ہاتھ ہو گئے، لیکن پھنسے در جنمتے ہوں گے، سیدہ رونے کے لیے۔ اجرکم اللہ، شرم نہ کرو زمانے، سوائے اسلام میں کوئی غم نہ دیکھو رہنے والا۔ سیدہ بیٹی نے ساری زندگی سوچتی نہیں کربلا سے پہلے وہ جس کے 18 بھائی ہو، کس میں جرأت ہے کہ وہ اس کے سامنے چادر اٹھائے، ہاتھوں میں اسلام آنے۔ لیکن سیدہ کہتی ہے کہ عاشور کے دن جب میرا بھیا عباس، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ہاں بتاؤ عاشور سے پہلے سیدہ زینب ہر بیوی کو یہی کہتی تھی بیویوں پریشان نہ ہو، میرا عباس زندہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ میرا حسین نے بھی عباس کو آخر تک باقی رکھا، اور خود بھی عباس سے پہلے جانا چاہتے تھے لیکن عباس نے وہ تقریب میں نہ جانے دیا۔ ہاں زدارو کیوں؟ اس لیے کہ بیویاں علی کی بیٹیاں، ایک جملہ رات میں نے سنا ہے میرے ذہن میں آ گیا ہے، ایک دعا مانگتا ہوں کہ کاش، دل کا تمنا کا جملہ کر رہا ہوں، کاش
علی کی بیٹیاں مدینہ نہ چھوڑتی، کاش علی کی بیٹیاں مدینہ نہ چھوڑتی عزیزارو، لیکن جو آئی ہے نا تو عباس کے آسرے میں آئی ہے۔ ہر وقت بیوی زینب یہ فرماتی تھی، بیویے پریشان نہ ہونا، میرا غازی زندہ ہے۔ سیدہ زینب کہتے ہیں کہ جب بھائیہ میرا عاشور کے دن میرے پاس آئے نا، اگر میں بیوی آخری سلام تو اس وقت ایک دفعہ میں نے عباس سے کہا، عباس جانا ہے تو ضرور جا، لیکن ایک مرتبہ میرے پاس آئے، میں تجھے ایک حدیث سناؤں، عباس جب میں چھوٹی تھی نا، کبھی نانا میرے بال چومتے تھے، کبھی بابا چومتے تھے، کبھی ہاتھ چومتے تھے، اور میں کہا تھا تو چومتے ہو، کہا تھا زینب اس سال میں کاجل نہیں ہے گی، میں کہتی تھی کس کی چومتے جو چاہتے کھینچے، لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر پر چادر نہیں رہے گی، آنکھوں میں رسیاں پڑے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ختم چلتے بار سنو گے بیٹا؟ ہاں سدارو جناب عمر بنیر کا قصہ ہے، کون عمر بنیر ہے کہ جب کون عمر بنیر ہے کہ جب فلانی لے کر گیا نا مدینے میں، لوگوں جب نگاہ کرنا چاہتے تھا نا کہ حسین چلے گئے، ایک دفعہ جناب عمر بنیر نے پوچھا، بتا کر بناؤ کیا ہوا؟ اس نے پہچان یہ کہا، بی بی تیرا بیٹا فلانی مارا گیا، فلانی مارا گیا، سنو گے دنیا میں دیکھا جب پہلے تیرا بیٹے کا بھی مارا گیا، وہ بھی کر دیا، کہتے چپ نہ جا، میرے بیٹوں کے نام نہ لے، مجھے بتا لے حسین کا کیا حال ہے، ابھی بھی حسین مارا گیا، تکلیف نہ مار، تو میرا عباس زندہ نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، تو میرا عباس زندہ نہیں تھا، کبھی بی بی عباس پہلے مارا گیا، نہیں عباس کیسے مارا گیا، کبھی بھی عباس کو بھول لگا، نہیں میری مانتی، عباس کے ہاتھ نہیں تھے، ارے بولا ہے بی بی، نہیں عباس کی بیان ہے، ارے بی بی بازو پہلے درد ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ سنو گے روایت، ایک مرتبہ اب تھوڑی دیر تھوڑی دیر دو چار جملے میں پڑھوں گا، ہاں ضرور ایک روایت کہتی ہے، آج بھی میری نظروں سے گزری، پہلے بھی گزری تھی، ہاں ایک مرتبہ حسین جب سنائے نا بچے پیاسے کہنے آیا داش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ایک مرتبہ حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، سیدہ زینب سے کہا بیوی میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے، نبی علیہ السلام کا بڑا خیال رکھنا ہے، بیوی نے رو کر کہا بھیا اصغر تو جانے لگا ہے دنیا سے، بھیا اصغر تو مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا تو پھر میں جاتا ہوں جہاد پہ، اب جو چلنے لگے ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس اصغر مر رہا ہے، پہلے تو پانی لیا جنگ نہیں بھیجا، خدا کی قسم عباس جاتے تو کربلا کا نقشہ تبدیل ہو جاتا، امتحان پورا نہ ہو سکتا، تو عباس پانی لے دیا، اس لیے عباس تلوار بھی ایک میلہ لے کے گئے ہیں۔ اب جب یہ عزادارہ دریا پہ ایک دفعہ 30 ہزار کا پہنا ہے فوجوں کو ہٹایا، جناب ام بنیر کے نال میں بلکہ میں کہوں زہرا کی دعا نے ہٹا دیا فوجوں کو، ایک دفعہ دوسرے دریا میں پانی کا چولو بھرا پینے کے لیے، نینے سدارو یہ ہوئے والے کا بیٹا ہوں، ایک مرتبہ چولو بھائی کے دیکھتے
وشیون عمر ساتھ تمہارے مورخ تاریخ لکھیں گے کہ ہم نے حسین سے مدینہ چھڑایا، ہم نے ایران کو بنائی، ہم نے حسین سے پانی پہ قبضہ چھینا۔ ہاں جہاں یہ لکھنا نا وہاں ایک جملہ یہ لکھنا کہ حسین کا ایک غلام تھا جس نے پانی پہ قبضہ چھین لیا تھا۔ حسین پیاسا اور باس پانی پیے، کہا نہیں پیتا پانی، میرا سردار پیاسا ہے، لے کر چلے مشق، ختم کر دو آخری والے سنو، اب جو مشق لے کر چلے۔ ایک دفعہ ظالموں نے دیکھا، کہا عباس خیمے تک جانے نہ پائے، سنو گے ہزاروں جملہ، ایک دفعہ میلا ہی آیا، ساری فوج اتر گئی، عباس دریا سے چلے۔ ہاں ذرا کسی ظالم نے کھجوروں کے درختوں سے چھپ کر ایک ایسا بال دیا کہ دریا بازو کر دیا، ہمارا بائیں دانوں میں آیا، ایک دفعہ بائیں دانوں میں چلا ہوا، الگ دانوں میں آیا، مشکل نہ چھپایا، لیکن کسی ظالم نے ایسا بال دیا، مشکل میں نہ لگا، عباس کے سر پہ گزر گیا، عباس سے Hase